بلیو ورڈ سٹی اس ٹائم آر ڈی اے کے نشانے کے اوپر ہے اور اس ٹائم آر ڈی اے نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے بلیو ورڈ سٹی کے اوپر اور اس کی مختلف چوکیاں وہ بھی گرائی جا رہی ہیں۔ آفس کے بارے میں خبر ہے کہ آفس کو بھی گرایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ ہے بلیو ورڈ سٹی کی اور اسپیشلی چودھری نعیم اعجاز صاحب جو اس کے سی او ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مختلف عدالتوں سے سٹے بھی لے رکھا ہے اور اس کے باوجود ہمارے اوپر جو ہے اس طریقے سے ظلم اور ناانصافی کی جا رہی ہے اور ہمارے انویسٹر کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے ملازمین کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اور جب ہم کسی ادارے کے کسی بااثر شخصیت سے بات کرتے ہیں تو کوئی بندہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا، وہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ایون وہ یہاں تک کہ آرمی کا کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے آرمی ہے، جبکہ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ آرمی کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے، یہ ادارے خود کر رہے ہیں اور کسی کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اس چیز کا نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ تک متاثر ہو رہی ہے۔ چودھری نعیم اعجاز صاحب نے اس کے بارے میں پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنے وکلاء کے ہمراہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ سنواتا ہوں اور آپ چودھری صاحب کی زبانی سنیں کہ حقیقت کیا ہے تاکہ آپ کے پاس بالکل ایکوریٹ انفارمیشن پہنچ سکے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو اپڈیٹس راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جتنی بھی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پہنچتی رہے اور آپ مناسب جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ سنتے ہیں سی او چودھری نعیم اعجاز صاحب کی زبانی۔ تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، اے ڈی سی آر، ڈی سی صاحب، یہ جتنی ٹیمیں یہاں سے ہم نے پہلے اپنی جو لینڈ ہے اس کے ڈاکومنٹس کلیئر کروائے، لینڈ کلیئر کروا کے اس کی کمپیکشن، اس کی خسرہ ٹو خسرہ ساری اپنی جتنی ڈاکومنٹری تھی مکمل کروا کے ہم آر ڈی اے میں لے گئے۔ آر ڈی اے والے نے جب وہاں پہ جا کے دیکھا ساری چیزیں پوری ہیں تو انہیں ہمیں پری پرائمری پرمیشن جاری کر دی۔ اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اس میں 1534 کنال کی جمع کروائی، وہ بھی آر ڈی اے نے ہمیں وہاں سے کلیئر کر دی۔ 1534 کنال کی بھی ہماری سیکنڈ پرائمری پرمیشن پوری ہوگی۔ ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا، پبلک ہمارے ساتھ انوالوڈ ہوگی، یہاں پہ ہمارے ساتھ پبلک بھی انوالوڈ ہے پروجیکٹ الحمدللہ۔ اور یہاں پہ ہم یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں، یہ موضع سیال ابتال سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے یہ جا کے ابھی اس ٹائم پہ یہ 50-55 موضوع پہ آج کے دن میں یہ بلیو ورڈ سٹی الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ ہزاروں مزدور، یہاں پہ علاقے کے جو لوگ تھے، غریب کسانوں کے بیٹے جن کو جو بے روزگار تھے، ان لوگوں کو روزگار ملا۔ یہاں پہ زمینوں کے جو ریٹ تھے وہ الحمدللہ اوپر گئے ہیں، لوگ خوشحال ہوئے ہیں، لوگوں کو ترقیاتی چیزیں یہاں پہ ہم نے لا کے دی ہیں اور یہاں پہ چل رہا ہے۔ ہم نے آر ڈی اے کے اندر جو بھی ہمارا آر ڈی اے کے اندر، ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر، فاٹا کے اندر، تینوں ڈپارٹ کے اندر جو بھی ہماری کوڈل فارمیلٹیز تھی وہ ساری پوری کی۔ فلڈ اریگیشن، واسا، ایوییشن ڈپارٹمنٹ، لینڈ ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ڈپارٹ اپنے ڈاکومنٹ سارے مکمل کر کے ہم نے آر ڈی اے کو دے دیے۔ اب فائنل وہاں پہ انہوں نے لے آؤٹ پلان کو جب اپروو کرنا تھا تو انہوں نے بیچ میں یہ نکال دیا کہ یہاں پہ اربن اور پیری اربن کا کوئی میٹر چل رہا ہے، جی ہم اس کو ریزولو کریں، ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کے ساتھ حدودوں کا میٹر چل رہا ہے، پہلے ہم وہ ڈیفائن کر لیں، پھر اس کی طرف ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، جی کلیئر کریں۔ ہم وہ سارے اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے لوور کورٹ اور ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ جی ہماری دیکھیں جی پوری کوڈل فارمیلٹیز پوری ہیں، 2 دفعہ میں آر ڈی اے نے پری پرائمری پرمیشن ہمیں جاری کی ہے، اس میں پبلک انوالوڈ ہے، ہزاروں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، ہم نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے، اربونی کروڑوں ہم نے یہاں پہ انویسٹ کیے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ منتھلی صرف بلیو ورڈ سٹی گورنمنٹ آف پاکستان کو جو لینڈ کی مد میں جو ٹیکس دے رہا ہے وہ کروڑوں میں ہے منتھلی، ان اداروں کو ٹیکس جا رہا ہے۔ یہ جو ادارے آج ہمارے اوپر لے کے آ رہے ہیں جی انلیگل سوسائٹی، جو اپنے سارے کنڈے لے کے پولیس کو لے کے آ رہے ہیں جی فلاں لے کے آ رہے ہیں جی آپ انلیگل، یار آپ 5 سال سے 6 سال سے سوئے ہوئے تھے، آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا یہ پروجیکٹ بن رہا ہے؟ آپ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے نکلا ہے نا۔ پھر یہ دیکھیں جی یہ گرین تو ہے نہیں ہے، یہ ہماری جدی جگہ ہے، ہم یہاں پہ بچپن سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ بنجر قدیم ہے۔ آپ ہسٹری میں ڈاکومنٹس میں جا کے دیکھ لیں، یہ جتنی جگہ ہے یہ بنجر قدیم میں جائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب کل یہ 4 محکموں کے بندے یہاں پہ حاضر ہو گئے، آر ڈی اے والے بھی تھے یہاں پہ اور ڈسٹرکٹ کونسل والے بھی۔ جی ہم نے آپ کی جو ہے نا جو لینڈ کی جو بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کے بندے، ہم نے ان کو ڈیمولش کرنی ہے، یہ چیزیں ہم نے، جی کس کا حکم ہے جی؟ آر ڈی اے والے جب آگے جی ہمیں آر ڈی اے والے نے کرانا، میں نے جمشید صاحب تھے یہاں پہ موقع تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں ڈی جی صاحب نے بھیجا ہے، ہم نے اپنے سٹے آرڈر دکھائیں جی آر ڈی اے کے جو ہم نے وہاں سے لیا، ہم نے کورٹ سے سٹے آرڈر، یہ دیکھیں اس میں پراپر آر ڈی اے بھی اس میں انوالوڈ ہے، اس کو بھی پارٹی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہے، فاٹا بھی ہے، آر پی او صاحب بھی ہیں، سی پی او صاحب بھی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پراپر ہم نے یہاں پہ پارٹی بنا کے کورٹ میں اپنی جتنی بھی درخواست تھی وہ سبمٹ کی۔
یہ دیکھیں جی ہم پچھلے 5 سال سے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے اتنی لمبی چوڑی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، اربوں کی ڈیولپمنٹ اس پہ ہو چکی ہے، مین بولے وارڈز بن چکے ہیں، پارک بن چکے ہیں، اندر سکول بن چکے ہیں، کالجز بہت چل رہے ہیں اندر چیزیں، اور ہزاروں لوگوں کا یہاں پہ روزگار لگا ہوا ہے. تو یہ لوگ ہمیں پہلے انہوں نے سارا کچھ ہمیں یہاں پہ آن بورڈ کیا، ہمیں چلایا. 5 سال بعد ان کو یہ یاد آ گیا کہ انلیگل یہ سوسائٹی ہے اور یہ ہماری چیزیں ڈیمیج کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچ گئے. تو جمشید صاحب نے یہ فرمایا آر ڈی کی طرف سے جی کہ ہم نہیں کر رہے، یہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل والوں سے بات کر رہے، یہ وہ کر رہے. ہم نے کہا جی یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ کونسل والوں کا جو سٹے ہے وہ بھی موجود ہے، انٹیکٹ کر رہا ہے، یا تو ویکیٹ ہو گیا ہو پھر تو آپ ہمارے اوپر کوئی بھی کارروائی کریں یا کچھ بھی بنتی ہے. انہوں نے آپس میں جی ہماری لیگل ٹیم ہے، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ مشورہ کر کے پھر انہوں نے یہ کہا جی ہماری یہاں پہ تھانہ چونترا کے اندر کمشنر راولپنڈی، ڈی سی صاحب، سی پی او صاحب، ڈی جی آر ڈی اے صاحب، انہوں نے جوائنٹلی ایک میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کا کہ یہ کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ بلو ورلڈ سٹی کا آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، اور ہمیں آرڈر ملے ہیں جی پاک آرمی کی طرف سے. انہوں نے یہ کہا جی آپ بلو ورلڈ سٹی کو پورے کو ڈیمالش کر دیں. جی ہمیں یہ بتائیں جی پاک آرمی کو ہم سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم کیا انڈیا سے آئے ہیں، ہم کیا فلسطین سے آئے ہیں، ہم کسی اور اسرائیل سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہ ہماری جگہ ہے، ہماری اپنا سارا کچھ ہے، ہم نے لوگوں سے لی ہوئی ہے، پرچیز کی ہوئی ہے، لوگوں کو روزگار دیے ہوئے ہیں. آپ پاک آرمی کے سر پہ رکھ کے بندوقیں چلا رہے ہیں. اور مجھے 100% یقین ہے کہ پاک آرمی کے نوٹس میں بھی نہیں ہوگا یہ جی. ان کے آگے سے جواب ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ جی آرمی کے بیچ میں بندے انوالوڈ ہیں، ہمارے ساتھ بیچ میں شامل ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی اسٹے شے ان کا نہیں ماننا، کورٹ کے آرڈر ہم لوگوں نے نہیں ماننے. اسٹے کیا ہوتے ہیں؟ ہم جو آرڈر کریں گے آپ وہ کرتے جائیں، ہم ان اسٹے کو نہیں مانتے. جی رات کو انہوں نے یہ کیا جی، ہمارے جتنے بھی اسٹے تھے انہوں نے کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، ہمارے کچھ چیزیں یہاں سے انہوں نے ڈیمالش کی، اور یہ کہتے ہیں جی ہم ان اسٹے کو نہیں مانتے، آپ اس طرح کریں ہمارے خلاف چلے جائیں، ہمیں پارٹی بنا دیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں. یار اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے؟ اس ملک کے اندر کوئی چیز ہے؟ پاکستان دیکھیں تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے. ہم لوگ پچھلے 5 سالوں میں جتنے نیچے گئے ہیں، 1,35,000 کے مقروض تھے، آج ہم 20 لاکھ کا فی بچہ بوڑھا سارے مقروض ہیں. ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں ہے. الٹا آپ ایک چیز کو لیگلائز کرنے کے لیے اس کو انلیگل کر کے آپ تباہیاں پھیرنے کے لیے یہاں پہ آگے ہیں. اب یہاں پہ سب سے جو مزے کی بات وہ یہ ہے، کوئی بندہ اپنے سر پہ نہیں لے رہا. کوئی کہہ رہا ہے جی سی پی او صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی آر پی او صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی کمشنر صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی ڈی سی راولپنڈی صاحب کروا رہے ہیں. اب ڈسٹرکٹ کونسل کے جو سی او صاحب سے جب میں نے ان سے بات کی، جناب محترم آپ کے کندھے پہ رکھ کے یہ چلایا جا رہا ہے سارا کچھ، آپ یہاں پہ پارٹی ہیں، اسٹے ہمارا دیکھ لیں آلریڈی انٹیکٹ ہے ابھی، تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈی سی راولپنڈی صاحب کا آرڈر ہے جی، اسٹے کو چھوڑیں جی، پیچھے ہمارے ساتھ ادارے انوالوڈ ہیں. انہوں نے کہا جی اب بلو ورلڈ سٹی کو یہ کر دیں. یار یہ بتائیں کیا اس ملک میں کبھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے جب وہ 100 50 200 بندہ وہاں پہ ہائر کرتا ہے تو اس کو وہ گورنمنٹ ہے اپریشیٹ بھی کرتی ہے، اس کو چلاتی بھی ہے اور اس کو ہر طرح کا راستہ دیتی ہے. یہاں پہ تو ہزاروں مزدور لوگ یہاں پہ کام کریں، یہ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو آپ لوگ روزی روٹی کے اوپر کیوں آپ لوگ لات مارنے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو بلو ورلڈ سٹی سے کیا مسئلہ ہے بتائیں نا؟ ہم نے اپنی کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہوئی ہیں، ایک چیز پوری ہے. آپ سارے مل جل کے انٹرم سیٹ اپ آیا، اپنی ایک نئی سٹوری بنا کے کبھی پاک آرمی کا نام لے رہے ہیں، کبھی کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں کروا رہا ہوں، کبھی سی پی او صاحب، کوئی بندہ اپنے سر پہ لینے کے لیے نہیں تیار. ہمارا جی آج یہ مطالبہ ہے چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے، ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر جو بھی کوئی بندہ جو بزنس یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی تباہی پھیرنے کے لیے آپ نے پیچھے ادارے چھوڑے ہوئے ہیں، نہ یہ کوٹوں کو مان رہے ہیں. یہاں پہ ویلڈ سٹے بتائیں جی انیس صاحب یا لیاقت صاحب بتائیں کیا سٹیٹس ہے ہمارے سٹے کا؟ جی میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آر ڈی اے کے خلاف جو سٹے دائر کیا ہوا تھا اس میں ہم نے چیئرمین آر ڈی اے اور ڈی جی آر ڈی اے، چیف کمشنر آر ڈی اے اور اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سی پی او راولپنڈی، ایس ایس پی آپریشن اور ڈی ایس پی صدر بیرونی، تمام اداروں کو ہم لوگوں نے یہاں پر پارٹی بنایا اور اس میں ہم نے سٹے لیا ہوا ہے، جس میں جج صاحب نے باقاعدہ واضح الفاظ میں اپنے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پروجیکٹ کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی کورٹ کو نوٹس دیے بغیر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری لیبر اکاموڈیشن کو گرایا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں لیبر. ہم نے اس کا علیحدہ سے سٹے لیا ہے کہ ہمارے جو
ڈیرے ہیں اور جو ہمارے جن کو ڈیرا کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ لیبر اکاموڈیشن ہے. اس پر کورٹ نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے ریسپونڈنٹ اینڈ ڈیفینڈنٹس نمبر 8 to 12 آر ریسٹرینڈ فرام ڈیمولشنگ سوٹ پراپرٹی آف دا پلینٹف illegally and lawfully. جناب یہ اسٹے فریش ہے, بالکل یہ ویلڈ وہ ہے. ہیں جو لیگر صاحب نے ابھی جو ایک لائن پڑھی ہے اس کے اوپر آپ ذرا فوکس کریں, ذرا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے اندر بڑا کلیئرلی مینشن ہے اس کے اندر رسپونڈنٹ نمبر 8 to 12. 8 to 12 میں اس میں یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. یہ ڈی جی آر ڈی اے صاحب سے لے کے کمشنر صاحب, سی پی او, آر پی او, ایس ایس پی آپریشن, ایس پی صدر, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی, ایس ایچ او چونترا چکری, سارے اس میں انوالوڈ ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل فاٹا, سارے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہم نے پارٹی نہیں بنایا, صرف اس وجہ سے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کے اندر پارٹی نہیں تھا. دیکھیں جی, ہم لوگ جتنے بھی پوری کوڈل فارمیلٹیز اپنی پوری کر کے لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ یہ لوگ کسی قانون کو مان رہے ہیں, نہ یہ کسی کورٹ کو مان رہے ہیں. کسی چیز کا یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, نہ ان مزدوروں کا کوئی دیکھا جا رہا ہے. جی جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو ڈیرے کا ایک نام دے کے, شکل دے کے ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو آپ کی لیبر ہے ان کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. جی ہم آپ کو ساروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے, تھانے میں ڈال دیں گے. جی ہمیں پیچھے سے کمشنر صاحب کے آرڈر ہیں, ہمیں پیچھے سے سی پی او صاحب کے آرڈر ہیں, ہم آپ کی ساری مشینری بند کر دیں گے, ہم آپ کی چیزیں ڈیمولش کر دیں گے. اور کر رہے ہیں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دھمکیاں لگا رہے ہیں. آیا کہ اس ملک کو